الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کی توفیق سے آج بروز جمعرات 9 صفر 1427 ہجری مطابق 9 مارچ سن 2006 ہم اپنے دعوتی مرکز جبیل دعوی سینٹر کے زیر اہتمام ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جمع ہے جو شب و روز کی ہماری ضرورت ہے. ہماری گفتگو کا عنوان ہے پڑوسی کے حقوق، یا اسلام میں پڑوس کے حقوق. ہم میں سے ہر آدمی ایک دوسرے کا پڑوسی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو جنگل میں رہتا ہو اور اس کا کوئی پڑوسی نہ ہو. تو جب ہم میں کا ہر شخص پڑوسی ہے تو ہر شخص کو اپنے اپنے حقوق کو جاننے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اصل میں اسلام کی تعلیمات تو بڑی جامع ہیں، لیکن دنیا نے جیسے جیسے
چند چیزوں میں ترقی کی، ویسے ہی دنیا انحطاط کا شکار بھی ہوئی، اخلاق کی، ہمدردی کی، تیمارداری کی، جنازہ میں شرکت کی، تعزیت کی۔ یہ جو تعلیمات اسلام کے دامن میں ہیں وہ کہیں اور نہیں ملیں گی، یہ چیزیں کہیں دنیا کے کسی مذہب میں اور کہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ مگر ہوا یہ کہ اسلام کے ماننے والوں نے خود اپنی تعلیمات سے منہ موڑ لیا، دوسروں کو وہ بیچارے کیا بتائیں گے؟ آج بڑے بڑے شہروں میں جو ترقی یافتہ لوگ ہیں، جو بنگلوں میں رہتے ہیں، کاروں میں گھومتے ہیں، لوگ کہیں گے دیکھو فلاں جگہ کوئی کسی کی خبر گیری نہیں کرتا، پڑوسی کی خبر پڑوس کو نہیں ہوتی ہے۔ وہ بڑے اونچے لوگ ہیں، بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ وہ اونچے نہیں ہیں، وہ دنیا کے سب سے کمتر اور گھٹیا لوگ ہیں، جنہیں اپنے پڑوس کی خبر نہیں، وہ اونچے کیسے ہو جائیں گے؟ بنگلوں میں رہنے سے، کاروں میں گھومنے سے وہ اونچے ہو جائیں گے؟ پڑوس کی خبر نہیں تو وہ اونچے کیسے ہو جائیں گے؟ اسلام کا اصول دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا جو پڑوسی ہے وہ اگر اذان سنے تو اس کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، اس کو مسجد ہی میں آ کر پڑھنا ہے۔ اگر مسجد کا کوئی پڑوسی ہے تو مسجد میں وہ آئے گا، دور ہے مسجد سے دور تو اس کے لیے پابندی نہیں ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی خبر گیری کرے۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں بھی پڑوس کا بڑا خیال کیا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے گھر میں کھانا پک رہا تھا، چولہے پہ ہنڈی رکھی ہوئی تھی، مشرکین میں سے کوئی ایک مشرک، غالباً ابو جہل یا ابو لہب، نے بکری کی میگنی پکتی ہوئی ہنڈی میں چولہے کے اندر، چولہے کے اوپر جو ہنڈی چڑھی تھی اس میں ڈال دیا۔ اب کسی کے گھر کھانا پک رہا ہو اور اس میں کوئی گندگی ڈال دی جائے لا کے، کتنی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بنو عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیسا پڑوس ہے؟ کیونکہ عرب میں پڑوس کا بڑا خیال کیا جاتا تھا، مگر اسلام کے نام پہ جب یہ دعوت پیش کی گئی تو وہ ایک پرانے کے پرانے پڑوسی اور دوست رشتہ دار سب دشمن بن گئے۔ تو آپ نے وہاں پڑوس کا واسطہ دیا۔ پڑوسی چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، پڑوسی اس کا حق مقرر ہے، پڑوس کا جو حق ہے شریعت میں وہ پائے گا۔ پڑوسی کتنے دنوں دوری تک ہے؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 10 صفحہ 456 میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ پڑوسی کی جو حدود ہیں 40 گھر تک ہے، یعنی آپ کا جو گھر ہے اس کے چاروں طرف 40 گھر آپ کا پڑوس ہو گیا۔ ایک قول تو یہ ہوا۔ دوسرا قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں کہ جس نے اذان کی آواز سنی، تو ایک مسجد کی جو اذان کی آواز سنتے ہیں وہ پڑوس کے لوگ ہیں۔ اب چونکہ آج تو مائک ہے، ایک مسجد کی اذان کی آواز دور تک جاتی ہے، لیکن اعتبار کس کا ہوگا کہ ایک آدمی جو اذان دیتا ہے عام طور سے وہ قریب میں کتنے دور تک آسانی سے اس کی آواز پہنچ سکتی ہے، وہ پڑوسی ہے۔ تیسرا قول یہ کہ جو تمہارے ساتھ فجر کی جماعت تمہاری مسجد میں پڑھے وہ پڑوسی ہے، کیونکہ جماعت آدمی فجر کی نماز اپنے گھر کے قریب کی مسجد میں پڑھتا ہے، وہ پڑوسی ہے۔ تو اس طرح سے پڑوسی کی جو حد بندیاں ہیں یہ ہیں، لیکن پڑوس کا ایک حق مقرر ہے، اور کتنا بڑا حق ہے۔ صحیح مسند احمد میں جید سند کے ساتھ حضرت عمرو بن الحمیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسلہ قیل وما عسلہ قال یحببہ الی جیرانہ، جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اس کے پڑوسیوں کی نگاہ میں محبوب کر دیتا ہے۔ عسلہ کا جو مطلب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ پڑوسیوں کی نظر میں محبوب ہو جانا۔
آدمی چاہے جتنی بلندی پہ رہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی پوسٹ پہ رہے، دنیا کی کمندوں جو ہے دنیا کے بڑے بڑے مارکے سر کر لے، لیکن اگر اس کے پڑوس کے لوگ اس سے بدظن ہیں، اس کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو وہ انسان اللہ کی نظر میں کبھی محبوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت چاہیے تو پڑوس کی نظر میں محبوب بنو، اور پڑوس کی محبت کب ملے گی؟ جب پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وہ آپ کو چاہے گا دل و جان سے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث، آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا، کہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کہ ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ، گوشت یا سالن کوئی چیز پکاؤ شوربے والی، تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کو اس میں سے دے دیا کرو۔ یعنی جتنے شوربے کی تمہیں ضرورت ہے تھوڑا سا پانی بڑھا دو، ایک پیالے میں شوربہ ایک آدمی کتنا کھائے گا، تھوڑا سا پانی بڑھا دو اور اپنے پڑوس کو دے دو۔ یعنی جو چیز تم کھا رہے ہو اگر وہ کم ہے، دینے بھر نہیں ہے، دینے اتنا نہیں کہ تم دے سکو، تو اس میں پانی بڑھا دو، پانی کا تو پیسہ نہیں لگتا ہے نا، پانی زیادہ کر دو اور پڑوس کو دے دو۔ پڑوس کو ستانا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پڑوسی اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ پڑوسی کو مہلت نہیں دیتے کہ کہیں جا کر وہ شکایت کرے، کہیں گے ارے خیر خبردار کسی سے کچھ کہا تو۔ لیکن اللہ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے، جو شریعت لے کر کے آئے، وہ انصاف پر مبنی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، مجھے تکلیفیں دیتا ہے، میں سمجھاتا ہوں تو مانتا نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے کہ جاؤ تم اپنا سارا سامان نکال کر کے گھر کے باہر پھینک دو۔ کس سے آپ نے کہا؟ وہ آدمی جو مظلوم تھا، جس کو اس کا پڑوسی ستا رہا ہے، اس سے کہا اپنا سامان گھر کے باہر کر دو۔ اس نے اپنا سامان گھر کے باہر کر دیا۔ اب اس وقت سامان ہی کس کے پاس کتنا ہوتا تھا؟ فریج، کولر، اے سی اور دنیا کی چیزیں تو تھی نہیں، عام چیزیں، 2-4 بستر، 2-4 کھجور کی چٹائیاں اور برتن، کوئی بہت بڑا شو روم تو تھا نہیں اس زمانے میں۔ سامان کو باہر نکال دیا۔ اب جو آدمی اس راستے سے گزرتا اس سے پوچھتا بھائی کیوں تم نے سامان باہر نکال دیا؟ وہ کہتا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو یہ میرے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسا ایسا تم کرو، کیونکہ میرا پڑوسی مجھے ستاتا تھا تو آپ نے کہا کہ تم اپنا سامان باہر نکال دو۔ تو اب جو آدمی کہتا رہے پڑوسی تم کو ستاتا تھا اور نبی تک شکایت گئی اور نبی نے یہ ترکیب بتائی، کتنا برا پڑوسی ہے، بڑا بدنصیب ہے، جو گزرتا اس پر لعنت بھیجتا۔ اب ہوا کیا؟ اب وہ آدمی جو ستاتا تھا وہ آیا اور کہا بھائی میرے اپنا سامان اپنے گھر میں لے چل، اب تمہیں آئندہ سے نہیں ستاؤں گا۔ تب وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا ایسا کہہ رہا ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو اپنا سامان اندر کر لو۔ تو یہ ایک حکمت تھی اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم تھی، جس کو کہتے ہیں نا احتجاج کی آج بھی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ابھی دنیا کے ظالموں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی تو مسلمانوں نے الگ الگ انداز میں احتجاج کیا۔ احتجاج پورا امن دائرے میں رہ کر کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے احتجاج، یہ احتجاجی کی ایک شکل تو تھی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو پڑوس والوں کے لیے بہترین ہو۔ اگر کوئی پڑوسیوں کے لیے بہترین نہیں ہے، گرچہ اس کی تہجد قضا نہ ہوتی ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ اونچا مقام نہیں پائے گا۔ خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ اپنے دوست کے لیے جو اچھا ہوگا وہی اللہ کے لیے اچھا ہوگا، اپنے پڑوس کے لیے جو اچھا ہوگا جو اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا ہوگا وہی اللہ کے لیے اچھا ہوگا۔ تو پڑوس کا یہ مقام ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس قدر وصیت کرتے پڑوس کی کہ وہ تو یہ سمجھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں اس کو حصے دار نہ ٹھہرا دے. اسی لیے پڑوس کی بڑی اہمیت ہے جس سے ہم کو واقفیت حاصل کر کے اس کو نافذ کرنا چاہیے. یہ ہمارے نبی سے محبت کی علامت ہے کہ ایک مسلمان کہیں رہے تو جان جائے اس کا پڑوسی، چاہے کافر ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، جان جائے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اس کا سلوک اس کے نبی کی تعلیم کی وجہ سے ہے. اس کے نبی کی تعلیم ہے، اس کا دین اس کو سکھا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، ان میں ایک وہ ہے جس کو اس کا پڑوسی ستائے اور اس پڑوس کی تکلیف پہ صبر کر لے. کیونکہ اس نے صبر کیا، کسی سے انصاف مانگا، انصاف نہیں ملا. آج دنیا ہوتی نا طاقتور کی آواز کو سنتی ہے. بعض لوگوں نے شکایت کیا کہ غریب بیچارے تھے، کچھ لوگ سعودی عرب سے کما کر گئے تو ٹی وی لگائے، تو جو اس کا اینٹینا ہے نا اپنی دیوار میں لگائے، مگر اس اینٹینا کے اوپر کوے بیٹھتے ہیں اور اس پڑوس بیچارے غریب کے گھر میں جہاں کھانا پکتا ہے وہاں کووں کا کی گندگی گرتی ہے. اب پڑوسی طاقتور ہے، مضبوط ہے، پڑوسی دوسرے پڑوسی کے خلاف کوئی ہمت نہیں کہ کچھ کہہ سکے، غریب کی آواز کوئی نہیں سنتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں عدل و انصاف ہوتا ہے. تو ایسا پڑوسی جو اپنے پڑوسی کے ظلم کو سہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ظلم کو برداشت کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. پڑوسی کی تکلیف کو سہنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے. چوری بڑا گناہ ہے، زناکاری بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ما تقولون فی الزنا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قالوا حرام حرمہ اللہ ورسولہ الی یوم القیامہ. زنا اور بدکاری حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان 10 عورتوں سے زناکاری کرے اور اپنے پڑوس کی عورت سے ایک عورت سے زناکاری کرے تو پڑوس کی ایک عورت سے بدکاری اور زناکاری کا جو گناہ ہے وہ 10 عورتوں سے زناکاری کے برابر ہے. یہ ہے پڑوس کا، یعنی ایک جرم کتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے چوری کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تو صحابہ کرام نے کہا چوری حرام ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا. تو آپ نے کہا کہ کوئی آدمی 10 جگہوں پر جا کر چوری کرے اور اپنے پڑوس میں چوری کر لے، ایک چوری، اور 10 گھروں میں چوری کرے، تو پڑوس کی ایک چوری 10 جگہوں میں چوری کرنے کے برابر ہے. یہ جرم ہے چوری کرنا یا پڑوس کو ستانا، پڑوس کی عورتوں کو بری نگاہوں سے دیکھنا، یا کیونکہ پڑوسی کے گھر میں کیا آیا، کون سا سامان آیا، زیور آیا، کوئی قیمتی چیز آتی ہے تو پڑوسیوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرے گھر یہ آیا ہے. تو پڑوسی ایک دوسرے کا رازداں ہوتا ہے. اب رازداں ہی خیانت کر بیٹھے تو اس لیے شریعت نے پڑوس کے گھر چوری کرنے کو 10 گھروں میں چوری کرنے کے برابر اس جرم کو قرار دیا. شریعت میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا گیا. آپ نے گھر بنایا، آپ کو گھر میں رسی باندھنا ہے اور کوئی کام کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، کھوٹی وغیرہ کو گاڑیں گے دیوار میں. پڑوس کی دیوار ہے، آپ اپنی کھوٹی کو پڑوس کی دیوار میں گاڑنا چاہیں. اب کوئی پڑوسی کا نہیں، یہ دیوار میری ہے، اس کو نہیں استعمال کر سکتے، اس میں سوراخ نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں کا کوئی پڑوسی تمہاری دیوار میں کھوٹی گاڑنا چاہے تو اس کو تم نہ روکو. دیوار تمہاری ہے لیکن تم نہیں روک سکتے، کیونکہ امام کائنات نے کھوٹی گاڑنے سے منع کرنے والے کو کہا کہ تم نہ روکو. یعنی اس کی اجازت کس نے دی؟ امام کائنات نے دی. روک کون رہا ہے؟ وہ پڑوسی جو دیوار چند ہزار میں دیوار کھڑی کر لیا تو پڑوس کو ستائے گا. اس لیے اگر کوئی پڑوسی منع کرے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری کی ہے اس کو بتائی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ. اے اللہ تعالیٰ جو رہنے کی جگہ ہیں وہاں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ صحرا میں جو خیمے بنا کے رہتے تھے وہاں پڑوسی ٹھہرتے نہیں تھے.
2-4-10 دن ہے پھر چلے گئے. لیکن جو آبادی میں جو مکانات ہوتے ہیں، مکانات اور رہائش، اس میں پڑوسی مستقر رہتا ہے. تو برے پڑوسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ چاہتے تھے. اور یہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں، علامہ ذہبی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع. وہ آدمی مومن ہے ہی نہیں جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے شہروں میں ترقی ہو گئی، بنگلوں میں رہتے ہیں، پارکوں میں گھومتے ہیں، گاڑیوں میں آتے ہیں، پڑوس کو پڑوس کی خبر نہیں ہوتی. خبر نہیں ہوتی تھی. یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ یہ ان کی ترقی کی علامت ہے. پڑوسی کی خبر لینا یہ ایمان کی علامت ہے. خبر نہیں ہوگی تو یہ کون سا کمال ہو گیا؟ یہ تو بہت بڑی، بہت ہی زیادہ تنزلی اور زوال کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی پڑوسی تمہارا بھوکا ہو اور تم آسودہ ہو کر کے کھاؤ تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. اس لیے اسلام کے اندر پڑوسی کا یہ مقام ہے کہ جب پڑوس کے قریب میں کوئی چیز ہو، کوئی چیز پکے تو اس کو دے دیا جائے، کھاؤ تو اپنے پڑوس کو بھی، بچوں کو بھی دے دو. یہ چیزیں پڑوسی کا حق ہے. دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ پڑوسی کے اہل و عیال یا بال بچوں کی وجہ سے بند کر دیا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ مومن نہیں ہوتا ہے نا. کوئی چیز لے آتا رہے، دروازہ بند کر دو، پڑوسی کے بچے آ جائیں گے، دینا پڑ جائے گا، وہ نظر لگا دیں گے، ہے نا. اس طرح کی تنگ نظری. آپ نے فرمایا کہ من اغلق بابہ دون جارہ مخافتا علی اہلہ ومالہ فلیس ذلک بمؤمن. جس نے پڑوسی کے اہل و عیال یا اس کے مال کی وجہ سے یا کسی بھی خطرے کو محسوس کر کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا کہ نہیں ہے، پڑوسی کے لوگ آ کے مانگیں گے، پڑوسی کے بچے آ کے پریشان کریں گے، وہ مومن نہیں ہے. اور وہ بھی مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے. کوئی پڑوس کو ستائے تو وہ مومن نہیں ہے، پڑوسی کو تکلیف دینے والا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا پڑوسی تم سے کسی چیز کی مدد طلب کرے تو اس کی مدد طلب کرو. اس کو ضرورت محسوس ہو، وہ قرض طلب کرے تو اس کو تم قرض دو. اور جب اس کو خوشی پہنچ جائے تو مبارکباد دو. اور جب اس کو پریشان حالی یا غمی پہنچے تو اس کی تعزیت کرو. آج ہوتا یہ ہے کہ پڑوسی کو خوشی پہنچے گی تو دنیا کے کیڑے نکالیں گے، ارے ایسا کیسے ہو گیا، تم کیسے کامیاب ہوگا، یہ ہے وہ. اور اگر کوئی مصیبت پہنچے گی کہیں گے چلو ٹھیک ہوا، بہت کودتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. یہ ایمان کے منافی یہ چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اسے ضرورت ہو قرض کی تو قرض دو، اس کو خوشی پہنچے تو مبارکباد دو، اس کو مصیبت پہنچے تو مصیبت میں تعزیت کرو، بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. یہ تمہارے پڑوس کے حقوق ہیں. اور یہی نہیں، جب تم مکان بناؤ تو اپنے مکان کی دیواروں کو اتنی اونچی نہ کر دو کہ تمہارے پڑوسی کے گھر میں ہوا نہ آنے پائے. تمہارے پڑوسی کے گھر میں ہوا نہ آنے پائے. اپنے مکان کی دیوار اتنی اونچی جان بوجھ کر نہ کر دو کہ تمہارا پڑوسی تازہ ہواؤں سے محروم ہو جائے. اور سنو، پڑوسی کے بچوں کی وجہ سے اپنے گھر کا دروازہ نہ بند کرو. اگر کوئی چیز انہیں نہیں دینا چاہتے تو خاموشی سے لے آ کر کے اپنے گھر میں الگ سے کھا لو. لیکن اگر پڑوس کا بچہ آئے اور دیکھ لے تو بھگاؤ نہیں کہ جاؤ بھاگو یہاں سے، اسے دے دو. بچے ہیں، جا کے اپنے گھر میں روئیں گے، ضد کریں گے. اس کے ماں باپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ جو پھل تم لائے وہ بھی منگا کے دے سکیں، یا جو کھانا پینا یا جو مٹھائی تم لائے وہ بھی بیچارے خرید سکیں. تو یا تو چھپا کر کھاؤ یا پھر پڑوس کے بچوں کو مہک پہنچ جائے، دیکھ لے تو دے دو. یہ تمہارے پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق ہے. یہ صورتحال، یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے.
وہ آدمی دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے جس کا پڑوسی اچھا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من سعادت المرء الجار الصالح، انسان کی خوش نصیبی کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کا پڑوسی اچھا ہے۔ پڑوسی نہیں اچھا ہے، آدمی سفر میں گیا، پڑوس کے لوگ اس کے گھر کی خبر گیری کر لیں گے۔ پڑوسی اچھا ہے، انسان بیمار پڑ گیا فوراً اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں گے۔ پڑوسی اچھا ہے، اگر اس کو کسی چیز کی کمی ہے اس کی ضرورتوں میں کام آ جائے گا۔ پڑوسی اچھا ہے، اس کے بچے کی دیکھ ریکھ کر لے گا۔ لیکن پڑوسی برا ہے تو عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیماری میں، دکھ میں، سکھ میں، سب میں اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ من سعادت المرء الجار الصالح، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کا پڑوسی اچھا ہو، والمرکب الحنی، اور جس کی سواری اچھی ہو۔ سواری اچھی، اگر سواری خراب ہے، تھوڑی دور گئے اور خراب ہو گئی، اب راستے میں کیا کریں گے؟ تو اچھی سواری، اچھا پڑوسی اور کشادہ مکان، یہ تین چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور خوش نصیبی کی نہیں بلکہ پڑوس کی تکریم تو ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، تم میں سے جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر ایمان ہے آخرت کے دن پہ اور اللہ پہ تو اتنا تو سوچے گا کہ یہ جو عمل کر رہا ہوں اللہ کے ہاں میری گرفت ہوگی، میدان محشر میں مجھ سے پوچھا جائے گا، اور ایمان ہی نہیں ہے، اس دن کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں رہا تو جو چاہے کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر جس کا ایمان ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مہمان کو بوجھ سمجھے، مہمان بوجھ نہیں ہوتا ہے، مہمان اللہ کی ایک رحمت ہوتا ہے، اپنا اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ حق ہوتا ہے۔ اگر کوئی مہمان کسی کے یہاں گیا، آپ نے اس کی خاطر تواضع نہیں کی تو مہمان کو حق ہے کہ کہے بھائی کہ میرا حق دو، تم مضافت کا حق دو، مہمان کا حق ہے۔ اور 3 دن تک آپ مہمان نوازی کر سکتے ہیں، 3 دن کے بعد اگر کچھ کھلائے پلائے تو وہ صدقہ ہے۔ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تیسری چیز، پہلی چیز اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کی پہلی علامت پڑوس کو ایذا نہ دینا، یعنی پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ مہمان کی تکریم، عزت اور ضیافت اور خاطر و مدارات کرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ کہے بولے تو اچھی بات بولے، نہیں تو چپ چاپ رہے۔ آدمی جب بڑبڑانے لگتا ہے تو کیا کیا وہ بک جاتا ہے، اور جب کوئی بڑا ہو جاتا ہے، 2-4 حرف پڑھ لیا، یا اس کے پاس کچھ پیسے ویسے ہو گئے، یا اس کی پوسٹ وغیرہ اچھی ہے، تو 2-4 آدمی بیچارے مجبوراً اس کی باتیں سنتے ہیں۔ کوئی فورمین اگر بڑبڑائے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کو سننا ہی ہے نا۔ کوئی بڑا آدمی ہے، بڑا رئیس آدمی ہے، بیٹھا ہے، 2-4 لوگوں کو کچھ کھلا پلا رہا ہے، تو جتنا بکے گا سب کو سننا ہی سننا ہے، کیونکہ اس کی چائے پی رہے ہیں لوگ۔ تو دنیا میں تو آپ جو چاہیے کر لیجئے، لیکن اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت سے جوڑا ہے کہ اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو کہنا ہے، بولنا ہے تو اچھی بات بولو، نہیں تو چپ رہو، بس خاموش رہو۔ یہ بری باتیں کہنے سے، فضول باتیں کہنے سے یہ بہتر ہے کہ تم خاموش رہو۔ خاموشی میں نجات ہے، خاموشی میں بھلائی ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان کی تکریم ایمان کی علامت ہے، اور اس سے زیادہ اگر آپ نے تکریم کی 3 دن رات سے زیادہ، تو ایسے صورت میں وہ صدقے کا اجر ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 باتوں کا حکم دیا۔ اے ابو ہریرہ، سب سے پہلا کام کہ اتق المحارم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ان سے دور ہو جاؤ۔ جب حرام چیزوں سے دور ہو جاؤ گے تو سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے،
سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ اللہ کی حرام چیزوں سے رک جانا، اور جو بھی غلط کام ہیں، جو بھی حرام چیزیں، ان سے بچ گئے. آدمی کی روزی حلال، اس کی زبان حلال، اس کا ہر عمل جو ہے اللہ کی اطاعت میں ہوگا تو اللہ کا عابد ہو جائے گا. اور محرمات سے دور ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا. حلال کو بندے کے لیے مقرر کیا، حرام کو دور رہنا ہے. تو حرام ایمان کی علامت ہے. ایمان مضبوط ہوگا، بندہ خیر اور بھلائی کے کام کرے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، جو رزق اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، یعنی جتنی روزی مل رہی ہے، اللہ کی تقسیم پہ، اللہ کے فیصلے پہ اور اس کی تقدیر پہ جب راضی ہو جاؤ گے تو سب سے زیادہ مالدار تم ہی رہو گے. مالدار وہ نہیں ہے جو صبح شام پیسوں کے فکر میں پڑا رہے گا، ہائے دھن پیسہ نہیں، حرام حلال چوری چھینا جھپٹی جیسے ہے. نہیں، اللہ کا رزق مقرر ہے، بندے نے محنت کی، اب جو کچھ اسے مل گیا وہ یہ سمجھے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہی رزق میرے مقدر کا ہے. تو اللہ کی تقدیر پہ اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا، قناعت اختیار کر لینا، یہ سب سے بڑا مالدار آدمی ہے. تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو پھر پکے مومن ہو جاؤ گے. یعنی ایمان کو مکمل کرنے کے لیے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایمان بھی مکمل ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں تم محبوب بن جاؤ گے. اب اگر کوئی پڑوسی اچھا ہے، گھر سے باہر ہے، چلا گیا، اس سے کوئی ملنے آئے گا تو کیا کریں گے لوگ؟ فلاں صاحب کا مکان کون ہے، فلاں صاحب کا گھر کہاں ہے. اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے محلے کے لوگ اس کے گھر تک اس کے مہمان کو پہنچائیں گے، اچھے انداز میں اس کو یاد کریں گے، اچھے انداز میں اپنے مہمان کا ذکر کریں گے، اس مہمان کی خاطر اپنے پڑوسی کا ذکر کریں گے، اور بہترین تاثر لے کر کے وہ مہمان جائے گا. لیکن برا پڑوسی ہے تو کسی سے اگر کوئی پوچھے گا بھائی فلاں کا گھر کہاں ہے، تو ہر آدمی سوچے گا کتنے جلدی مجھے چھوٹ مل جائے اور میری چھٹی ہو جائے. پتہ نہیں کوئی پولیس والا ہے، پتہ نہیں کوئی گنڈا ہے، پتہ نہیں کسی کا کچھ بقایا ہے کہ نہیں، آدمی ڈرے گا. تو اچھا پڑوسی ہونا یہ آدمی کے لیے فخر اور شرف کی علامت ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، زیادہ ہنسا مت کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ روایت ترمذی کی اور جزری نے جامع الاصول کی جو ان کی جزری کی ہے، اس کے محقق نے جو ہے صحیح کہا ہے اور اس کی سند کو حسن کہا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو یہ پڑوسی کے اس حدیث کے اندر جو اہم نقطہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں محبوب بننا، ایمان کو مکمل کرنا اگر ہے تو کیا ہوگا؟ پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوس کے ساتھ بہترین اخلاق پیش کرنا، پڑوسی کے جو حقوق ہیں اس کو یاد کرنا، اس کو ادا کرنا، یہ ہونا چاہیے. ایک مرتبہ ترغیب و ترہیب میں علامہ منذری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ یہ عورت بڑی نیک ہے، بڑی پارسا ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو نماز پڑھتی ہے. اب کوئی عورت فرض روزے چھوڑ دیجئے، فرض تو رکھتی تھی، نفلی روزے سالہ سال نفلی روزے رکھنا، فرض نمازیں تو پڑھتی تھی لیکن سالہ سال نفلی نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ سال کے اکثر دنوں میں نفلی روزے رکھ لیا جائے اور رات کو ہمیشہ تہجد پڑھ جائے. بہت بہترین کام ہے اور سب کے بس کا ہے بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو دن میں روزہ رکھتی ہے، رات میں تہجد پڑھتی ہے، لیکن بس اس میں ایک عیب یہ ہے کہ زبان کی تیز و ترار ہے، اپنے پڑوس کے بچوں کو، پڑوس کی عورتوں کو، پڑوسیوں کو ستاتی ہے، جو سمجھ میں آتا ہے کہہ دیتی ہے. تو لوگ اس کی وجہ سے گھٹن محسوس کرتے ہیں اور اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، اس سے خوش نہیں ہیں، مگر بہت نیک اور عبادت گزار ہے، پارسا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی. اور دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ عورت تو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے اور فرض روزے رکھتی ہے، زیادہ نفلی نمازیں یا زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتی، لیکن فرض روزے رکھتی ہے،
فرض نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اخلاق بڑا بلند ہے، پڑوس کے لوگوں کے لیے بڑی ہی جو ہے بہترین ہے، اچھا اخلاق پیش کرتی ہے، پڑوسی اس سے خوش ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورت عبادت کم ہے اس کے باوجود جنت میں جائے گی، کیونکہ فرائض اس نے ادا کر دیا۔ اب پڑوس کے لوگوں کو ستانا جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے، اور پڑوس کے لوگوں کو خوش رکھنا، ان کو اچھا اخلاق پیش کرنا، یہ انسان کے جنت میں جانے کا سبب بن رہا ہے۔ اب جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی پڑوسی ہیں، 2 4 10 گھر ہیں، اب کس کو آپ اولیت دیں گے؟ سب کہیں 40 گھر کا معاملہ ہے، کہیں فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا معاملہ ہے، تو کس کو آپ اولیت دیں گے؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس گھر کا دروازہ قریب ہو وہ پڑوسی وہاں سے پہلے شروعات کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری کی روایت کی، انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جارین، میرے 2 پڑوسی ہیں، پڑوسی تو بہت ہیں لیکن 2 تو اور قریبی ہیں، لیکن اب ان میں سے میرے پاس ہدیہ کی کوئی ایک ہی چیز ہے، میں کس کو دوں؟ دونوں تینوں کو نہیں دے سکتی، ایک چیز ہے، کس کو دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے سے قریب ہو وہ تمہارا پہلے نمبر کا پڑوسی ہے، اس کو دو، اس سے زیادہ ہے تو اور آگے بڑھو، اس سے زیادہ ہے تو اور آگے بڑھو، یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھیے اسلام نے جو تعلیم دی ہے، ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی مالدار ہے، اب ایک پڑوسی غریب ہے، اب پڑوسی جو مالدار ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بڑی چیز کا تحفہ لے آئے گا، اور غریب بیچارے کے پاس کہاں سے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشأۃ، اے عورتوں کی جماعت، اے مسلمان عورتوں، تم اپنے کوئی پڑوسن، کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، اگر کوئی بکری کی کھر بھی ہدیے میں دے دے تو اسے قبول کر لو، ایسا نہ ہو کہ ارے میں تمہیں بکری کا پایا اور بکری کی کلیجی اور بکری کا مغز ہدیے میں بھیجتی ہوں، تم نے کھر بھیجا ہے، میں تمہیں بہترین چیز ہدیے میں دیتی ہوں، تم نے گھٹیا چیز دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ تحفے کو دے اور قبول کرے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر ایک مرتبہ بکری ذبح کی گئی، ابو داؤد کی روایت، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، ایک بکری ذبح کی گئی تو انہوں نے پہلے سوال کیا کہ اہدیتم لجاری الیہودی، میرا جو یہودی پڑوسی ہے کیا تم نے اس کے گھر میں اس کا گوشت ہدیہ کے طور پر بھیجا ہے؟ یعنی پڑوسی یہودی تھا لیکن کہا کہ میرا پڑوسی ہے، کیا تم نے اس کو اس گوشت میں سے کچھ ہدیہ دیا ہے؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہمیشہ آپ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کی وصیت کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، اس لیے پڑوسی کے جو حقوق ہیں بندہ ان کا خیال کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی پڑوسی سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ اس کی مثال لیجئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہوگا، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں یا علم حدیث کی جو اہمیت و فضیلت بیان کی جاتی ہے اس میں یہ واقعہ مشہور ہے، امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ میں بھوکا پیاسا تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا تھا، اب بھوک کی وجہ سے میں راستے میں پڑا ہوا تھا، لیٹا ہوا، اب اس کے بعد بھوک کی وجہ سے بہت برا حال تھا۔ اس تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، میں نے ان سے ایک حدیث پوچھی، حالانکہ اس حدیث کا مطلب مجھ کو آتا تھا لیکن اس لیے پوچھا کہ پوچھوں گا تو وہ میری طرف متوجہ ہوں گے، میری حالت کو دیکھیں گے کہ تو بھوکا پڑا ہے تو شاید کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ تو میں نے پوچھا لیکن حضرت ابو بکر نے جواب دیا اور چلے گئے، نہیں سمجھ پائے ہوں گے میری صورتحال کو۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے کلام کی آیت کا ذکر ہے کہ میں نے ایک آیت پوچھی اور آیت کو انہوں نے بتایا، اس کا مطلب بتایا۔ عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، انہوں نے بھی بتایا اور چلے گئے۔ اب میں نے دیکھا کہ میں تو ایک الگ مقصد سے پوچھ رہا ہوں، یہ لوگ اپنا بتا کے چلے گئے۔ دیکھیے جب کسی سے کوئی سوال کرے تو سوال جس سے کیا جا رہا ہے
خاص طور سے جو دعوت دے تو وہ مدعو کی حالت کے بارے میں بھی اس کو توجہ دینا اور نظر رکھنا، یہ بھی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ ضروری نہیں کہ جو سوال کر رہا ہے صرف اتنا ہی اس کو دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، میں نے بھوک کی وجہ سے حالت تو بہت بری تھی، زمین سے لیٹا تھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی آیت اور یہی سوال کیا، تو آپ سمجھ گئے، تو آپ مسکرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فتبسم حین رآنی، آپ نے مجھے دیکھ کے مسکرا دیا۔ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو کئی دن سے کچھ کھانا پینا نہیں ملا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور کہا کہ اے ابو ہریرہ ایسا ہے، تو ابو ہریرہ نے کہا کہ لبیک و سعدیک۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں کے پاس خبر بھیجوائی کہ کچھ ملے، کوئی کھانے پینے کی چیز تو پیش کی جائے۔ تو کسی بیوی کے پاس دودھ کا ایک پیالہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ فوراً اس کو پی لیا یا پلا دیا، کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تو آپ پوچھتے تھے، کیونکہ آپ تو گھر کے مالک تھے۔ آپ نے کوئی چیز نہیں پیش کی تو کہاں سے آیا، کس نے ہدیہ دیا، تحفہ دیا، صدقہ ہے، کیا ہے؟ کیونکہ صدقہ تو آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے، آل محمد کے لیے حرام تھا، نہیں جائز تھا۔ تو صدقہ ہے تو غربا فقراء کو دیں گے، ہدیہ ہے تو کھایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے آیا، تو بتایا گیا کہ فلاں نے یا فلاں عورت نے آپ کے گھر تحفہ بھیجوایا ہے۔ تو آپ نے کہا ابو ہریرہ ایسا ہے کہ لے جاؤ، اس کو اصحاب صفہ کو دے آؤ۔ اب ایک پیالہ دودھ ہے اور ابو ہریرہ خود بھوک پیاس سے بیچارے پریشان ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ پہلا کام اصحاب صفہ کون تھے؟ ہمارے نبی کے پڑوسی تھے، جنہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے صرف علم حاصل کرنے کے لیے، وہ جو چبوترا تھا نا مسجد نبوی کے پاس، آج بھی آپ حرم کے اندر مسجد نبوی میں جائیں گے تو وہ چبوترا موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہی آپ کا گھر تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پڑوسی کون ہوئے؟ آپ کے اصحاب صفہ پڑوسی ہوئے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہاں ملے تھے؟ راستے میں سے لے کے آئے ان کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود اصحاب صفہ میں سے تھے، لیکن کہا کہ ابو ہریرہ ایسا کہ لے جاؤ، اصحاب صفہ کو دے دو۔ اصحاب صفہ کو دیا اور ان میں سے جتنے لوگ تھے سب نے پی لیا۔ کہا کہ سب کو پلاؤ اصحاب صفہ کے لیے۔ اب اصحاب صفہ میں سے ہر ایک کو پلایا، اور اس کے بعد سب لوگوں نے جب پی لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، اور ابو ہریرہ سے کہا کہ تم بھی پیو، اور اس کے بعد پیا تو ان کا پیٹ بھر گیا۔ پھر آپ نے کہا اور پیو، تو ابو ہریرہ نے اور پیا، پھر کہا اور پیو تو اور پیا، تو پھر آپ نے کہا اور پیو، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب گنجائش نہیں۔ ایک پیالہ دودھ تھا، آپ نے پہلے پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مسجد نبوی کے چبوترے پہ پڑے رہتے تھے، آپ نے آغاز اس سے کیا، کیونکہ وہ ایک تو آپ کے پڑوسی تھے، دوسرے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد چونکہ آپ نبی تھے، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ ایک پیالہ دودھ سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو گیا۔ تو یہ بڑی مشہور حدیث بخاری کی کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود بھی پیا، سب لوگوں نے پیا، آسودہ ہو گئے۔ تو پڑوس کا یہ حق ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آئے معمولی بھی تو پڑوس سے اگر اس کو شروع کیا جائے یا پڑوسیوں کو دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی کا ہر کام، ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ اس لیے پڑوسی کے جو حقوق ہیں عموماً کہ پڑوسی ملے تو سلام کیا جائے، اس سے اتنی لمبی گفتگو نہ کی جائے کہ وہ بیچارہ اکتا جائے، اور یہ تو ہر ایک کے لیے ہے۔ اور اسی طرح سے بیمار پڑے تو اس کی عیادت کی جائے، اسی طرح سے اس کو خوشی پہنچے تو مبارکباد دی جائے، اس کو مصیبت پہنچے تو تعزیت دی جائے، اور اس کی خوشیوں میں بندہ شریک ہو جائے۔ اور یہی نہیں، جب مکان بنائے تو مکان کی تعمیر میں اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ کر دے کہ اس کی ہوا رک جائے، اس کے گھر میں تازہ ہوا آنا، یا اپنے گھر کا دروازہ یا راستہ اتنا تنگ نہ کر دے کہ پڑوس کے لوگوں کو تکلیف ہونے لگے، یا اسی طرح سے پڑوس کی اپنے گھر کی کھڑکیاں
کھڑکیاں یا دروازوں کو ایسی جگہ نہ رکھے کہ جب کھڑکی دروازے کھلے تو پڑوس کے گھروں میں بے پردگی ہو جائے یا پڑوسی اس سے تکلیف یا گھٹن محسوس کرے. یہ سب پڑوس کے حقوق ہیں کہ ان کے اہل و عیال کی، ان کے بچوں کی، ان کے اہل و اولاد کی بھی فکر کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے. یہ پڑوسی کا حق ایک شریعت اسلامیہ میں ایک دوسرے پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے. حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا اپنا قول ہے، امام حسن بصری تابعی ہیں، کہ اگر کوئی پڑوسی تمہارا یہودی ہو یا نصرانی اور اگر تم نے قربانی کیا تو قربانی کا گوشت اسے دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہیں گے ارے قربانی کا گوشت کافر کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے بھائی؟ کافر کا کیا اس میں جرم ہے؟ وہ گوشت کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ قربانی تمہاری نہیں ہوگی. حدیث میں ہے کہ کھاؤ اور کھلاؤ، تو کھاؤ اور کھلانے میں جو ملے اس کو کھلاؤ. پڑوسی کافر ہو یا مسلم، قربانی کا گوشت کھلاؤ. زمزم کا پانی ہے، کسی کافر کو پلا دیں گے تو کیا جرم ہو جائے گا؟ پہلے آخر اس پانی کو پیتے تھے نا. آج بھی ایسا نہیں کہیں سے منع ہے کہ کوئی کافر آپ سے مانگے بھائی مجھے دے دو یہ پانی یا یہ گوشت ہے میں کھاؤں گا تو آپ نہ دیں. پڑوسی ہے، پڑوسی کا حق ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے، پڑوسی کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے کیونکہ پڑوسی کا حق ہے، اور جب اس دن کی وہ خوشبو اور محسوس کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا انتظار بھی وہ کرے گا. اسی طرح سے پڑوسی کے جو حقوق ہے، پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو صرف پڑوسی، دوسرا پڑوسی اور مسلمان ہو، تیسرا پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے رشتہ دار بھی ہے. تو صرف پڑوسی کون ہوتا ہے؟ چاہے وہ غیر مسلم، رشتہ دار تو ہو نہیں سکتا، مسلمان جب نہیں کافر ہے تو پڑوس کا جو حق ہے ایک حق وہ پائے گا، اور دوسرا پڑوسی ہے اور مسلمان ہے تو اسلام کا حق اور پڑوس کا حق، اس کا دوہرا حق ہو گیا. اور تیسرا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو رشتہ دار کا حق اس کا ہو گیا، اسلام اور مسلمان کا حق ہو گیا اور پڑوس کا حق ہو گیا. اس طرح سے اسے 3 حق ملے گا. تو یہ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں: اسلام، رشتہ داری اور پڑوس. اور ان میں خاص طور سے جو پڑوس کا حق ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلم ہو، وہ سب کے لیے برابر ہے. ہر ایک آدمی اپنے پڑوس کی فکر کرے اور پڑوس کی خدمت کر کے اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا جو خیال کیا، جب گھر میں آپ کے سالن پکتا تو آپ کہتے کہ اس کو خدیجہ کی سہیلیوں سے تقسیم کرنا، کیونکہ حضرت خدیجہ آپ کی بیوی تھی اور اس کے بعد ام المومنین تھی اور ان کی جو سہیلیاں تھیں آپ کے گھر میں آتی تھی جاتی تھی. آپ نے کہا ان سے اس کا آغاز کرنا. تو یہ پڑوسی کے جو حقوق ہیں شریعت کے اندر، آپ کیمپ میں رہتے ہیں تو بھی آپ کا پڑوسی ہے، آپ جو ہے گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں ہیں، آپ دکان پہ ہیں، کاروبار میں ہیں، آفسوں میں ہیں، کہیں بھی ہیں، ہر شخص ایک دوسرے کو اپنے پڑوس کا جب حق ادا کرے گا. ہوتا ہے کہ لوگ امید کرتے ہیں کہ میرا حق نہیں ملا، لیکن ہم اگر دوسرے کا حق دیں گے تو ہمیں حق بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، آج دنیا کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسلام کا یہ جو کردار ہے یا اسلام کی جو بہترین تعلیم ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلم ہو چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے مسلمان ہو رشتہ دار ہو، وہ تعلیمات اور وہ کردار جو اسلام کو مطلوب ہے وہ چیز پڑوس کو پیش کیجئے اور اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت کو حاصل کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے اپنے پڑوسیوں کی نظر میں محبوب بنا کر کے رکھے. پڑوس کے حقوق کی ادائیگی سے، پڑوس کی خدمت سے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اور اپنی رحمت اور جنت عطا فرمائے. اور وہ لوگ جو پڑوسیوں کو ستاتے ہیں اپنے مال کے غرور میں، اپنے منصب کے غرور میں یا اپنی دنیاوی عہدے کے غرور یا برتری میں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور دین کی صحیح تعلیم کو اختیار کرنے، گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
دیکھیں سوالات ہوں تو لے آئیے. یہ لوگ منہ سے ہی بول رہے ہیں، چلے لیں سوال بول رہے ہیں. اگر کسی کا عقیقہ بچپن میں نہ ہوا ہو تو کس عمر تک کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کا عقیقہ بچپن میں نہ ہوا ہو تو کس عمر میں کر سکتے ہیں؟ سوال ہے. عقیقہ کیا ہے؟ یہ ایک سنت ہے، اور عقیقہ کی جو مشروعیت ہے وہ 7ویں دن ہے. جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اگر بچہ ہے تو 2 جانور، 2 بکرے، اور بچی ہے تو 1 اللہ کی راہ میں ذبح کیے جاتے ہیں. یہ ہے عقیقہ. دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نو مولود کی آمد کی خوشی ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ایک ذی روح اور ایک جان عطا کی، ہم تیری راہ میں جان کی قربانی دے رہے ہیں. 7ویں دن نہیں ہوا تو 14ویں دن کا بھی ایک ذکر ہے، مگر اس روایت پہ، سند پہ محدثین نے کلام کیا ہے. اس کے بعد جب انسان کو استطاعت ہو عقیقہ کر لے. عقیقہ سال، 2 سال، 6 مہینہ، 10 مہینہ، سال، 10-20 سال، جب آدمی کو معلوم ہے کہ میرے بچپن میں میرے والدین نے عقیقہ نہیں کیا تھا تو خود بھی وہ عقیقہ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح سے وہ اپنے والدین کی جو ایک ذمہ داری تھی اسے پورا کرے گا، وہ بھی ایک اجر پا جائے گا. اور عقیقہ فرض یا واجب نہیں ہے، عقیقہ سنت ہے، تو اس لیے اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. عقیقہ بچے کی طرف سے 2 بکرے، بچی کی طرف سے 1. عقیقہ ایک الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، انتظار کریں گے، گھر میں جب 7-8 بچے ہو جاتے ہیں تو 1 گائے لے آئیں گے یا 1 بیل، سارے سب کو کی طرف سے 1 گائے قربانی کر دیے، سب کو کھلا پلا دیے، ہو گیا. حالانکہ قربانی ایک الگ چیز ہے. قربانی ایک عبادت ہے جس کا تعلق عید الاضحیٰ سے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے، اور عقیقہ ایک عبادت ہے جس کا تعلق بچے کی پیدائش سے. تو کہاں عقیقہ آپ کے گھر کی چیز ہے، ہر شخص کے ساتھ جڑی ہے، اور قربانی کا سال کا جو ایک موسم ہے اس سے جڑی ہے، تو دونوں کو ملانے کا کہیں ذکر نہیں آتا. اور قربانی میں شراکت ثابت ہے، یعنی ایک جانور میں، بڑے جانور میں 7 قربانی ہے، لیکن عقیقے میں شراکت ثابت نہیں ہے. عقیقے میں ایک بچے کی طرف سے 2 سر، بچی کی طرف سے 1 جانور کا ذکر ہے. اچھا، ایک اور چیز، قربانی میں دانتا کی شرط ہے، عقیقے میں دانتا ہونے کی شرط نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کریں گے، عقیقے میں بھی دانتے کے لیے پریشان ہو گئے، یہاں وہاں جائیں گے. عقیقے میں دانتے کی شرط ہے. قربانی میں کہا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، دانتا ہی ذبح کرو، لیکن عقیقے میں کیا ہے کہ 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کرو. تو یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. شیخ، اسی نوعیت کا ایک اور سوال ہے. ہندوستان میں جب لوگ اپنے نئے مکانات وغیرہ بناتے ہیں تو ہندوؤں میں ایک رسم ہے، وہ جو ہے کچھ جانور وغیرہ لا کر جو ہے گھر کی چوکٹ پر جانور کو کاٹتے ہیں، اس کا خون چھڑکتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اور مسلمانوں میں جنوبی ہند میں جو ہے اس کو تھنڈک کہتے ہیں، بلائیں گے کسی کو، فاتحہ دلائیں گے اور کھانا وغیرہ بنا کے کھلائیں گے. اور کچھ لوگ جو ہے فاتحہ وغیرہ تو نہیں دلاتے، بس بھئی یہ تھنڈک کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دے کے جو ہے اپنا گھر میں کچھ کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں. تھوڑے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ بھئی دل میں ارادہ کر لیا بچوں کا عقیقہ کرنا ہے، چلو گھر بن رہے ہیں، گھر کی تعمیر مکمل ہوئی، لوگوں کو کہا کہ بھئی ٹھنڈک کے لیے آ جاؤ آپ لوگ کھانے کے لیے، اور بچوں کا عقیقہ کرنا تھا، اندر سے ادھر عقیقہ کیا اور وہی گوشت لوگوں کو ٹھنڈک کے نام پہ بانٹا. کہ یہ صحیح ہے ایسا؟ دیکھیں، جو مکانات کی تعمیر کے وقت جو ہندوؤں میں رواج ہے کہ جانور ذبح کرتے ہیں، بکرا وغیرہ، مشرکین کا جو عقیدہ تھا وہ جانور ذبح کرتے تھے جنوں کے نام، کہ اس گھر میں کوئی جن ہو، کوئی بھوت ہو تو یہ جانور جب اس کے نام ذبح کر دیں گے تو مصیبت نہیں آئے گی. اس عقیدے سے ذبح کرتے تھے. یہ شرک ہے، کفر ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، باطل ہے. اگر مسلمان بھی اسی عقیدے کے ساتھ جانور ذبح کرے
کہ جانور ذبح کر دوں گا، بکرا کاٹ دوں گا، نئے مکان میں جانے سے پہلے تو مصیبت نہیں آئے گی، یا کوئی جن یا بھوت ہوگا خوش ہو جائے گا، یہاں سے بھاگ جائے گا، تو یہ بھی شرک ہے، کفر ہے، اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قسم کی دعوتوں میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعوت اسی نقطۂ نظر سے ہے کہ یہ ٹھنڈک جس کو کہتے ہیں، ٹھنڈی کا موسم نہ ہو تو بھی وہ ٹھنڈک ہی کے نام سے وہ دعوت رہتی ہوگی، تو ایک چیز عقیدے کی ہے، اور جب کسی چیز کا تعلق عقیدے اور دین سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس میں شریک نہیں ہوں گے، اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ ایک چیز رسم کی ہوتی ہے، جیسے کسی نے مکان بنایا، خوشی ہے کہ میں 2-4 لوگوں کو دعوت دے دوں کہ بھائی کھا لیں، خوشی ہے اللہ نے مجھے میرا گھر پورا کرا دیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس طرح کی دعوت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی اگر مکان بنایا اور خوشی سے 2-4 لوگوں سے کہا بھائی آئیے میرا گھر بھی دیکھ لیجئے گا اور خوشی میں کھا لیں گے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اب اس کا جانور ذبح کرے، خون کو دیواروں پہ لیپتا ہے، پوتتا ہے کہ مصیبت نہیں آئے گی، بلا نہیں آئے گی، یا جن خوش ہو جائے گا، یا شیطان نہیں آئے گا، تو یہ سب جاہلانہ عقیدہ ہے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا، یہ قابل قبول نہیں، یہ باطل چیزیں ہیں۔ عقیدے سے کوئی چیز جب جڑ جاتی ہے تو وہ ایک دین ہو جاتی ہے، اور اس سے راضی ہونے کا مطلب کہ اس غلط دین سے آپ راضی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک ہندو اگر اپنی شادی میں کوئی مٹھائی آپ کو دے، پڑوسی ہے آپ قبول کر لیں گے، کھا لیں گے۔ ایک ہندو نے دکان بنوایا، خوشی میں آپ کو پارٹی دے رہا، قبول کیجئے، کھائیے۔ لیکن وہی ہندو جب دیوالی کی مٹھائی لے آتا ہے تو اس کا کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے، کیونکہ دیوالی اس کا ایک تہوار ہے، مقدس تہوار ہے، اور ایک عقیدہ ہے اس کا کہ اس دن لکشمی کی پوجا کرنے سے یا جتنا بھی خرچ کرو لکشمی کو وہ گھٹتی نہیں بڑھتی ہے، اور یہ اس کا دین ہے۔ تو اب اس مٹھائی کو کھا لینے کا مطلب کہ اس کا جو باطل عقیدہ ہے مذہبی، اس سے ہم راضی ہو گئے، اور دین ہمارے ہاں صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمیں وہی عقیدہ قابل قبول ہے جو اللہ کے کلام میں، نبی کے فرمان میں ہے۔ تو جس چیز کا تعلق کسی کے عقیدے سے ہو جائے گا یا کسی کی عبادت سے، اور وہ عبادت کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، تو وہ مردود ہے، بدعت ہے، کہیں شرک، کہیں کفر، باطل ہے، اس کو قبول نہیں کریں گے۔ جن چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی خوشیوں سے ہے، جیسے پڑوس میں شادی ہے، دکان کی اوپننگ ہے، کسی کا بیٹا امتحان میں کامیاب ہوا وہ دعوت دے رہا ہے، ان چیزوں کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، انسان کے دل میں ہونے والی مسرت اور خوشی سے ہے، تو پڑوس کی ان خوشیوں میں ہم شریک ہوں گے۔ اور وہی معاملہ غمی کا ہے، اگر کسی پڑوسی کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، آپ اس کی تعزیت کریں گے، پڑوسی عام دنوں میں دعوت دیں گے تو آپ کھائیں گے، لیکن کوئی پڑوسی تیجا کرے، کوئی 40واں کرے، کوئی پڑوسی نیاز کر کے کھلائے، کوئی پڑوسی قرآن خوانی کر کے مٹھائی کھلائے بٹوائے، تو ان چیزوں کا کھانا حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، اور آپ اس کے اس عمل سے راضی ہیں، گویا آپ اس کے دین سے راضی ہیں، تو اس کی خوشی میں شریک ہونا، غم میں شریک ہونا اسی وقت تک جائز ہے جب تک آپ کی شریعت پہ اور اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو اصول ہے، اس پہ کوئی آنچ نہ آئے، ورنہ پھر قابل قبول نہیں ہے اس کا کوئی عمل۔ یہ سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا شیخ، کہ اب عقیقہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ٹھنڈی کی دعوت دے کے کھلاتے ہیں، عقیقہ دل میں کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہم ٹھنڈی کر رہے ہیں مکان کی، یہ بھی تو کہتے ہیں کہ بچوں کا عقیقہ کر رہے ہیں، اس کا کھانا کھاؤ، اب عقیقہ کرتے ہیں تو عقیقے کے گوشت میں اصلاً جو عقیقے کا کھانا ہے، عقیقے میں جو کھانا پکا کر کھلاتے ہیں، اس کا کہیں ثبوت واضح طور سے نہیں ملتا ہے، عقیقے کے گوشت کی تقسیم ہی کا ذکر ملتا ہے۔ تو عقیقے کی جو پارٹی ہوتی ہے نا جم کر کھانے پینے کی، بعض اہل علم نے تو اسی پر کلام کیا ہے، کھانا ایسا نہیں کہ ناجائز ہی ہے، لیکن اس میں افضل جو ہے عقیقہ کا گوشت تقسیم کرنا، یہ دعوت اور پارٹی دینے سے افضل ہے، کیونکہ عقیقہ کا گوشت آپ کے پڑوس تک پہنچ جائے گا۔ اب آپ عقیقہ کیجئے تو چاہے دعوت دیں، چاہے گوشت دیں، کہہ دیں کہ یہ میرا عقیقہ ہے، میرے بچے کا یا بیٹی کا۔ اب وہ مکان کی تعمیر میں، اب وہ ٹھنڈک کا جو معاملہ ہے یا ٹھنڈک کی جو رسم ہے، اگر کسی نے مکان بھی اسی دن اس کا مکمل ہوا اور اسی دن 7واں دن عقیقہ بھی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ عقیقہ بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اب وہ تو آدمی اپنی نیتوں کے لحاظ سے
اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ ٹھنڈک کا کریڈٹ لے رہا ہے کہ عقیقے کا کہ ولیمے کا، جیسا ہوگا۔ بعض جگہوں پہ آدمی جب ہیلے زیادہ کرتا ہے تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نیتوں کے لحاظ سے اسے اجر دے گا۔ اور کوئی سوال؟ فرمائیے۔ نہیں، میلاد کرایا، میلاد ایک بدعت ہے، اور بدعت کی رسم میں جو کھانا کھلایا اس میں رشتہ دار شریک نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ کہ راضی وہ ناراض ہو جائے گا، تو اب آپ کے سامنے دو چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول ہیں اور آپ کا رشتہ دار ہے۔ آپ اللہ کو ناراض کیجئے یا تو رشتہ دار کو، اللہ کو راضی کیجئے یا رشتہ دار کو۔ اللہ کو راضی کریں گے رشتہ دار ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہوگا تو رشتہ دار خوش ہوگا۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ رشتہ دار چاہیے کہ اللہ چاہیے، کیونکہ سنت کو زندہ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوگا، بدعت پہ عمل کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، تو انسان خود فیصلہ کرے۔ دوسری چیز کہ میلاد اولاد کرانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ سعودیہ سے جا کے میلاد کراتے ہیں، ایک طرف تو کہیں گے سعودی عرب ہے، وہابی حکومت ہے، وہابیوں کے پیسے سے میلاد کیسے کراتے ہیں؟ سب وہابی ہیں تو پھر وہابیوں کا تو کوئی کام ان کے یہاں قبول ہی نہیں، پیسہ لے جائیں گے وہابیوں کے یہاں سے کرائیں گے میلاد، وہ میلاد ہوتی ہے کیا ان لوگوں کی؟ ایسا ہے کہ کافر اور وہابی میں اس بدعتی کے نزدیک کافر ان کا دوست زیادہ ہے، وہابی زیادہ برا ہوتا ہے۔ آپ وہ واقعہ نہیں جانتے کہ محلے میں ایک مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، یہی پوجا پاٹ والے فاتحہ میلاد والے تھے، ایک بنیا کے یہاں سے سودا لیتے تھے ادھار، کافی پیسے ہو گئے، بنیا نے کہا کہ مولانا میرا پیسہ دیجئے کیونکہ زیادہ دن سے آپ ادھار لے رہے ہیں۔ تو مولانا کا پیسہ لوگے؟ بتاتا ہوں، اعلان کر دیا مسجد میں کہ یہ بنیا وہابی ہو گیا ہے۔ اب پورے محلے کے لوگوں نے اس کے ہاں سے سودا لینا چھوڑ دیا۔ اب اس بنیے نے کہا بھائی میں تو ہندو ہوں، میرا وہابی سے کیا لینا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے امام صاحب نے کہا ہے کہ تم وہابی ہو گئے ہو۔ اب پھر ختم معاملہ۔ حالانکہ اس سے پہلے پورا محلہ جانتا تھا کہ وہ بنیا ہندو ہے نا، لیکن ہندو ہونے تک بائیکاٹ نہیں کیا۔ بائیکاٹ کب کیا؟ جب وہابی ہو گیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اب تو بڑا مسئلہ ہے، بنیا بیچارہ محلے ہی کی اس کی کاروبار پہ جی رہا تھا، مولوی سے جا کے معافی مانگا کہ ٹھیک ہے جتنا لے جانا ادھار لے جاؤ، لیکن اب آئندہ سے ایسی بات نہ میرے لیے مشہور کیجئے کہ میرا کاروبار نہ چلے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ہندو دوست ہو جاتا ہے، وہابی دوست نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مولوی صاحب جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو ہم لوگ تو حلال ہی کما رہے ہیں نا، اگر یہ تو سوچ کی بات ہے کہ ان لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ یہ بنیا تھا یا وہابی تھا، ہم لوگ جو یہاں کما رہے ہیں وہ تو محنت کر رہے ہیں، اپنا حلال کما رہے ہیں، یہ اتنی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہودی دے رہا ہے یا وہابی دے رہا ہے۔ کوئی بھی آدمی محنت سے کمائے، غیر مسلم ہو، یہاں کتنے غیر مسلم بھی کماتے ہیں، تو محنت کی کمائی اس کی حلال ہے۔ میں کمائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ وہابی کی کوئی چیز نہیں قابل قبول ہے، وہابی کی مسجد میں نماز نہیں، وہابی نماز پڑھ لیا تو مسجد دھلواتے ہیں، تو پھر وہابی کا ریال، وہ لوگوں کی جو سوچ ہے میں اس پہ رد کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ شریعت کی کسی حلال کی چیز کو میں حرام کر رہا ہوں، نہیں، لوگوں کے سوچنے کا جو غلط انداز ہے انہی کا تھپڑ انہی کو میں دینا چاہ رہا ہوں کہ تم ایک طرف تو وہابی کی ہر چیز کو کرو نجس ہے نا، دوسری طرف وہابی کے پیسے سے میلاد کرو، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ اس لیے کماؤ، رزق حاصل کرو اور اچھی جگہوں پہ خرچ کرو، اعلان میلاد کی کیا ضرورت ہے؟ سنائی نہیں دے گا، جیسے میلاد پڑھی جاتی ہے، اب اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، خدا اس کے رسول کا دونوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ چیز بدعت کیسے ہوئی؟ ہمارے بھائی نے سوال کیا، بڑا اچھا سوال ہے، اللہ جزائے خیر دے کہ جس چیز میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ چیز بدعت کیسے ہوئی؟
اللہ نے ایک اصول دیا ہے ذکر کرنے کا. ذکر کیسے کیا جائے؟ ایک آیت سے اس کو سمجھ لیجئے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تم اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح یاد کرنے کا اللہ نے تمہیں طریقہ سکھلایا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. دیکھیے گا مصحف میں تو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے. اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے رسول بھیجا. رسول نے لوگوں کو سکھا دیا کہ اس طرح تم اللہ کو یاد کرو. اب یہ جو میلاد کا یہ جو طریقہ ایجاد کیا گیا اللہ کو یاد کرنے کا، اس طریقے سے اللہ کے نبی نے ذکر نہیں کیا اللہ کا. آپ کے صحابہ کرام نے اس طرح سے اللہ کا ذکر نہیں کیا. اور آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا اس کی پیروی کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی من مانی ذکر ایجاد کر لو. اب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے فجر کی، سوچتا ہے فجر کی نماز ہے اللہ قبول کرے گا، دعائیں سنی جائیں گی، سناٹا ہے، 2 ہی رکعت کیوں؟ اب ہم کل سے فجر کی 4 رکعت پڑھیں گے کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ 2 بار بڑھ جائے گی، رکوع سجدہ سب بڑھ جائے گا، ذکر کر رہے ہیں. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اگر کوئی کہہ دے کہ کل سے فجر 4 رکعت پڑھنا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہ بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جو نماز کا طریقہ سکھلایا اس میں فجر کی نماز 2 رکعت ہے. اگر کوئی رمضان کا روزہ کہے میں اب 40 روزے رکھوں گا، 30 نہیں 40 رکھوں گا، آپ کیا کہیں گے؟ یہ گمراہی ہے. کیونکہ شریعت میں ہر چیز مقرر ہے. تو عبادتیں مقرر ہیں، عبادتوں میں اپنی جانب سے ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا جو طریقہ بتایا، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو تو خود آپ نے فرمایا کہ میرے دل پہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے زنگ آلود ہونے کی کیفیت کہ جب میں اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں تو ایسی صورت میں دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہترین چیز کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ اگر 100 بار کہہ لیں تو چاہے جتنے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا تو کثرت سے آپ پر درود بھیجیں. آپ نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدہ، جو مجھ پر 1 بار درود بھیجے گا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا ذکر کرنا تو کثرت سے آپ جب چاہیے جتنا چاہیے درود بھیجیے. اللہ کا ذکر کرنا ہے تو جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ویسے ذکر کیجیے. دونوں کا ذکر کرنا ہے تو آپ قرآن و سنت پڑھیے. ایک آدمی حدیث کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، آپ پڑھیے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. ایک حدیث پڑھیں گے تو اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، دین کی تعلیم ہے، توجیہ ہے، ساری چیزیں مل جائیں گی. تو ذکر کی پوری کیفیت واضح ہے قرآن و سنت میں. الگ سے ہمیں ذکر کا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں نے ایجاد کیا ہے اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ چیز رد کر دی جائے گی، وہ مردود ہے. تو میلاد کر کے اللہ کا یا نبی کا جو ذکر کیا جاتا ہے یا جو اسلوب یا انداز اختیار کیا جاتا ہے، یہ اسلوب یا انداز نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ آپ کے صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، نہ تابعین اور ائمہ اور محدثین کے زمانے میں تھا. اور آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ. تم میری سنت، میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. جو چیز پہلے دین نہیں تھی وہ آج کیسے دین ہو جائے گی؟ اس لیے ہم عید میلاد کو، تیجے کے 40ویں کو غلط کہتے ہیں اور بدعت کہتے ہیں. ثبوت ہے جس چیز کا وہ سنت ہے، ثبوت نہیں ہے وہ چیز بدعت ہے. ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کھانے پہ یا شیرینی پہ ختم شریف کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی بڑا قیمتی سوال ہے کہ کھانا کھاتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں، اب کسی کو بھوک لگی ہے کہیں گے بھائی ختم ہو جائے گا پھر کھانا ہے، اس کے پہلے نہیں کھانا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھانے پینے کا جو معاملہ تھا کہ بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کر دیتے، نہ تو ختم شریف ہوتا، نہ قل شریف ہوتی، نہ فاتحہ شریف ہوتی، نہ تو اور کوئی شریف ہوتا۔ ہمارے نبی نے کھانے پہ چاہے اونٹ ہو، بکرے ہو، دودھ ہو، کوئی چیز ہو، کیا کہا؟ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھا لو۔ تو قل شریف اور شیرینی شریف اور فاتحہ شریف اور میلاد شریف اور تیجا شریف، 40ویں شریف کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی۔ بسم اللہ کہہ لیجئے، کھانا کھا لیجئے۔ اچھا، آدم علیہ السلام کی جو جنت سے نکال دیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو، تو کس لحاظ سے جو ہے کب اور کیسے جو ہے دعا قبول ہوئی ان کی؟ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام کا جو معاملہ تھا کہ اللہ نے جنت میں رکھا ان کو اور کہا کہ کھاؤ پیو اور وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ کھا لیا اس درخت کا پھل، تو اب جسم کے جو لباس تھے وہ ہٹنے لگے، پھٹنے لگے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفسوں پہ، جانوں پہ، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ سے توبہ اور استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور گناہ کو معاف کر دیتا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب یہ جو ہمارے بہت سارے پیر مرید والے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، یہ ایک جھوٹ ہے، مکر ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، نبی کو آپ کے مقام سے اونچا بڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اور نبی کی محبت میں وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن نبی کی محبت میں کوئی ایسی چیز پیش کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اس تو بہت بڑے گناہ کا کام ہے کہ نبی کی محبت میں آپ نے جھوٹ بول دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دعا کیا، توبہ کیا، اللہ نے توبہ قبول کر لیا۔ قرآن خوانی بدعت میں کیوں ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے۔ بدعت میں اس لیے ہے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تو جو چیز دین میں نہ ہو وہ بدعت نہیں ہوگی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کلام پاک کی تلاوت ہے، باقی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلام پاک کی تلاوت کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ مردے کو ثواب پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی آدمی اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کر جائے اور مرنے کے بعد اسے اجر پہنچے گا۔ نفع بخش علم ہے، لکھنے پڑھنے کا کوئی کام کر گیا، مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نیک اولاد جو دعا کرے اس کا فائدہ پہنچے گا، اور اولاد اس کی طرف سے حج یا عمرہ کرے تو اس کا بھی فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی مر جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازہ پڑھتے اور قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل فاسألوا اللہ لہ التثبیت، اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ابھی اس سے حساب و کتاب ہوگا، اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، اور پھر چلے آتے تھے اپنے گھر۔ پھر عمومی طور سے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی تھی۔ اب یہ جو رواج ہے کہ کوئی مر گیا
پارا تقسیم ہو گیا، قرآن پڑھ لیا گیا، قرآن خوانی یہ ختم ہو گیا، کچھ مٹھائی اور نان خطائی افلاطون بڑھ گیا، کھا پی کے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. یہ چیز اس لیے بدعت اور گمراہی ہے کہ مردے کو ایصال ثواب کا یہ طریقہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے، عام مسلمان اس کے لیے دعا کریں، جاہد جتنا اس کو ثواب پہنچائیں، اللہ سے دعا کریں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. عمومی دعا کی اللہ مجھے، میرے والدین کو اور سارے مومنوں کو بخش دے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو دعائیں ثابت ہیں اس انداز میں دعا کی جائے. اب جو قرآن خوانی کی شکل اختیار کی گئی یا تیجے کی 40ویں کی، یہ اسی لیے بدعت ہے کہ ثواب پہنچانے کا یہ طریقہ یا یہ کیفیت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے غلط ہے. آپ کی نظر میں، ہماری نظر میں وہ چاہے جتنا نیکی کا کام ہو، لیکن جو کام اللہ کے نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں نیکی کا کام نہیں ہوا تو پھر وہ نیکی کیسے ہو سکتی؟ مولوی صاحب اگر ہم خود مسجد میں بیٹھ کے دور کرتے ہیں، پورا قرآن شریف دور کرتے ہیں، پورا قرآن شریف ختم کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی نہیں پڑھ سکتے کہ اس کا سوال نہیں کر سکتے؟ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے، گاڑی میں بیٹھ کر کے، یعنی جہاں بھی اللہ توفیق دے آپ کو، قرآن ختم کر لیجئے. قرآن آپ ختم کریں گے تو آپ کے والدین کو ثواب پہنچانا ہے تو آٹومیٹک ثواب پہنچ جائے گا. آپ کہیں کہ اس کا ثواب میں فلاں کو بخش رہا ہوں یا فلاں کو پہنچے، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ بخشنا کیا چیز ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ جو آپ نے قرآن ختم کیا یہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا؟ کسی کو کوئی چیز کب دیتا ہے آدمی؟ جب اس چیز کا وہ مالک ہوتا ہے. آپ نے ایک ختم کیا، کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ ختم قبول کر لیا؟ یہ کوئی نہیں جانتا. اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے بندہ 1 ارب پہ 10 نیکی. اس لیے آپ جس کے لیے جو آپ کے والدین ہیں، آپ کی ہر نیکی کا ثواب انہیں آٹومیٹک پہنچ جائے گا. اس کے لیے بخشنا اور ٹرانسفر کرنا، اسپیڈ کیش بھیجنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں. پڑھا لکھا نہیں ہے تو جس انداز میں اللہ سے دعا کرنا چاہے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، سنے گا. یہ آخری سوال ہے. ہاں، جیسے ہمارا بنگلہ دیش میں شادی میں دوست لوگ، رشتہ لوگ تحفہ لے کے آتا ہے، یہ کیسے؟ شادی میں دوست احباب تحفہ لے کے آتے ہیں، تب کیا ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے شرعاً. شادی کے دن آپ تحفہ دیجئے، عطر دیجئے، خوشبو. شادی کے دن نہیں تحفہ دیں گے تب کیا دیں گے؟ میت کے دن دیں گے. اس لیے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اب چونکہ شادی میں کچھ لوگ اب اگر اس نیت سے ہے کہ نہیں دوں گا تو لوگ برا سمجھیں گے یا دعوت کا بدلہ ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں. مومن کو خوشی میں تحفہ دیں. کسی کا لڑکا ہے پڑھ کے کامیاب ہو گیا، اس نے دعوت دیا، آپ اس کو کوئی تحفہ دے دیجئے، بھائی ٹھیک ہے میں بھی تمہاری خوشی میں ہوں. یہ سب چیزیں مومن کی خوشی سے تعلق رکھتی ہیں. ہر دعوت میں تحفہ دے سکتے ہیں. جیسے بچے لوگ کو مسلمانی کا بنتا ہے اور 7واں دن میں بچہ خوشیوں میں شریک ہو تحفہ دے سکتا ہے. تحفے کے لیے دعوت کی شرط نہیں ہے اور ضروری نہیں کہ دعوت ہی میں تحفہ دے، بغیر دعوت کے بھی تحفہ دیا جائے. اسی لیے تو لوگ غلط فہمی میں ہے نا کہ تحفہ آپ صرف دعوت میں دیتے ہیں، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ تحفہ دعوت کی وجہ سے ہے. بغیر دعوت کے بھی آپ تحفہ دیجئے، تب پھر یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی. چلیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.